أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. یعنی اس وقت وجود عطا کر دیا جب تمہارا کوئی نام و نشان ہی نہیں تھا پہلے. اپنے نفس کی اور اپنی خواہشات کی پوجا پاٹ چھوڑنی پڑے گی. کیوں نہیں، ہم انہیں ضرور اکٹھا کریں گے اس حال میں کہ ہم قادر ہیں کہ ہم اس کی انگلیوں کے پور پور درست کر دیں. جو روح ہمارے پاس ہے وہ روح تو اگر ہم اس کی قبر کی ڈیری کے اندر بھی ڈال دیں تو وہ قبر کی ڈیری بھی دوبارہ انسان بن سکتی ہے. ہر بندہ ہدایت یافتہ ہوتا، ہر بندہ توحید والا ہوتا، ہر بندہ سنت کا متوالا ہوتا، ہر بندہ نمازی ہوتا، ہر بندہ حرام سے بچنے والا ہوتا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورۃ السجدہ آیت نمبر 10 سے 14. ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثه. وقالوا أإذا ضللنا في الأرض أإنا لفي خلق جديد بل هم بلقاء ربهم كافرون. قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون. گزشتہ آیات میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت اور پھر قرآن مجید کی صداقت و حقانیت کے دلائل پڑھے جا چکے ہیں، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ان دونوں سے بھی بڑھ کر خالق ارض و سما کی توحید اور اس کے وجود کے دلائل بھی ہم گزشتہ آیات میں پڑھ چکے. اب یہ گویا کے 3 بنیادی ایمانیات کے حصے ہیں: قرآن مجید پر ایمان یا آسمانی کتابوں پر ایمان، اور انبیاء کرام پر ایمان، بالخصوص نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان، اور پھر
اللہ رب العالمین پر ایمان اور اس کی وحدانیت کا اقرار اور یقین، ان تینوں عقائد اور ایمانیات کے تذکرے کے بعد اب ذکر شروع ہوتا ہے ایک انتہائی اہم عقیدے کا، چوتھا عقیدہ اور ایمان، اور وہ ہے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کا عقیدہ، قیامت کے قائم ہونے کا عقیدہ، یوم حساب کے برپا کیے جانے کا عقیدہ۔ اللہ رب العزت نے اس کا تذکرہ فرمایا آیات زیر تفسیر میں، اور وہ عقیدہ بیان فرمایا تو مشرکین اور کفار جو قیامت کا انکار کرنے والے تھے، ان کے انکار اور ان کے قیامت کے دن کے قائم ہونے پر تعجب کے اظہار سے بات کا آغاز کیا کہ وہ مرنے کے بعد کی زندگی پر بڑا ہی تعجب کرتے ہیں، بڑا حیرت اور تعجب کا اظہار کرتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے ان کے اس انکار کا ہلکے پھلکے انداز میں ایک جواب بھی دیا ہے، اگرچہ اس کے باقاعدہ جواب کی ضرورت اس لیے نہیں کیونکہ گزشتہ آیات میں اللہ پاک نے اپنی ایک زبردست قدرت اور اپنی کاریگری کا اور اپنی قدرت کا تذکرہ فرما دیا ہے کہ اے انسان، یاد کر ذرا اپنی پیدائش اور اپنی تخلیق پہ کہ کس طرح اللہ پاک نے سب سے پہلے تمہارے باپ آدم علیہ السلام کو ساری مٹی کی اقسام سے مٹی جمع کر کے مٹھی بھر کے اس مٹی کے جوہر اور ایکسٹریکٹ اور خلاصے سے تمہارے باپ آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، اور پھر اس کے بعد اللہ پاک نے ایک مرد اور ایک عورت سے، ایک ماں اور ایک باپ سے، منی کے نطفے کے ذریعے سے، گویا کہ پانی کے خلاصے سے اللہ پاک نے پھر آگے تمہاری افزائش کا اور پیدائش کا سلسلہ جاری فرما دیا، اور پھر کس طرح رحم مادر میں اللہ پاک نے تمہیں مختلف مراحل سے گزار کر تمہیں اس دنیا کے اندر بھیجا اور پیدا کیا۔ اب یہ اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کے بڑے زبردست دلائل ہیں جو گزشتہ آیات میں ہم پڑھ چکے۔ اب ایسے دلائل کے بعد اس سوال کی اصولی طور پہ ضرورت رہتی نہیں ہے کہ کیا واقعی ہم مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کر لیے جائیں گے، کیونکہ جو رب تمہیں عجیب و غریب طریقے سے کبھی مٹی سے اور کبھی نطفے سے تمہاری عجیب و غریب مراحل سے گزار کر اتنی خوبصورت شکل و صورت عطا کر کے تمہاری تخلیق کر سکتا ہے، تو اس رب کے لیے کیا دوبارہ تمہیں مٹی سے زندہ کر کے کھڑا کرنا کیا یہ مشکل اور ناممکن ہے؟ کتنی عجیب بات ہے کہ جس رب نے تمہیں عدم سے وجود عطا کر دیا، یعنی اس وقت وجود عطا کر دیا جب تمہارا کوئی نام و نشان ہی نہیں تھا، پہلے زیرو سے پیدا کیا، اور اب دوسری دفعہ جب پیدا کرنا ہے اس وقت تو پھر بھی تمہارے جسم کے کچھ نہ کچھ اعضاء وہ مٹی کے اندر رل مل چکے ہوں گے، اور تمہاری بوسیدہ ہڈیوں کے ذرات اور اثرات اس زمین کے اندر کسی نہ کسی حالت میں موجود ہوں گے، اور تمہاری ایک نشانی وہ مٹی کی ڈیری اور قبر کی شکل میں موجود ہوگی۔ تو کیا اب پیدا کرنا یہ مشکل ہے یا پہلی دفعہ پیدا کرنا مشکل ہے؟ پہلی دفعہ یقیناً پیدا کرنا مشکل ہوتا ہے، لیکن اگر رب کے لیے تمہیں پہلی دفعہ زیرو سے پیدا کرنا کوئی مشکل نہیں تھا تو پھر اب اس کے لیے کس طرح مشکل ہوگا؟ تو اصل جواب تو یہی تھا جو خود بخود سمجھ آ رہا ہے۔ گزشتہ آیات پچھلے سبق میں ہم یہی بات پڑھ چکے ہیں
آیت نمبر 7، 8، 9 ان سب آیات میں اسی بات کا تذکرہ تھا۔ تو یہاں اللہ پاک نے ویسے ہلکے پھلکے انداز سے ایک اور جواب کی طرف بھی اشارہ کیا ہے، جس کا ہم تذکرہ ابھی پڑھتے ہیں انشاءاللہ۔ اس کے بعد پھر اگلی آیات میں اللہ پاک نے تذکرہ کیا ہے مشرکین کے قیامت کے دن شرمندہ ہو کر اپنے سروں کو جھکا کر اللہ کی عدالت اور میدان محشر میں کھڑے ہونے کا، کہ آج تو یہ تسلیم نہیں کر رہے، لیکن کل قیامت کے دن پھر یہ حال ہوگا۔ فرشتے انہیں دنیا سے قبض کر کے لے جائیں گے اور پھر قبر کے اندر جتنی دیر اللہ کو منظور ہوگا یہ پڑے رہیں گے، پھر قیامت کے دن کو اٹھایا جائے گا اور رب کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ پھر یہ سارا کچھ جب اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے نا، تو پھر ان کی گردنیں مارے شرمندگی کے جھکی ہوئی ہوں گی، یہ آنکھیں اٹھا کر بات نہیں کر پائیں گے، اور پھر اس وقت کہیں گے کاش اے ہمارے رب تو ہمیں ایک دفعہ دوبارہ زندگی عطا کر، ایک دفعہ دنیا میں واپس بھیج دے، اس لیے کہ ہم نے آج سارا کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ بھی لیا ہے، سن بھی لیا ہے، ایک دفعہ ہمیں موقع اور چانس دے دے، دنیا میں واپس بھیج دے۔ اگر ہم اچھے اعمال نہ کریں تو کہنا۔ اور پھر اللہ پاک نے آگے پھر اپنا ایک قاعدہ قانون بیان کیا ہے کہ واپسی کا ہمارا کوئی قاعدہ قانون ہے ہی نہیں۔ اللہ اکبر۔ اور پھر اس کے بعد ان کے لیے ہمیشگی کے عذاب کا تذکرہ ہے۔ آئیے قرآن مجید کے الفاظ میں پڑھتے ہیں۔ وقالوا، اور انہوں نے کہا، گزشتہ آیات میں گزرنے والے زبردست دلائل کے گزرنے اور سننے کے باوجود بھی، یہ آیات مشرکین کو بھی سنائی جاتی ہے، اس کے باوجود بھی وقالوا، اور انہوں نے کہا، کیا اذا، جب ضللنا، ہم گم ہو گئے۔ ضلع کا معنی ہوتا ہے وہ بھٹک گیا، وہ گم ہو گیا، وہ نظروں سے اوجھل ہو گیا، تو اسی سے ہے ضللنا، ہم گم ہو گئے۔ مراد یہ ہے کہ فی الارض، زمین میں، مراد یہ ہے کہ جب ہم زمین میں مٹی میں رل مل گئے، گم ہو گئے۔ وقالوا اذا ضللنا فی الارض، اور انہوں نے کہا کیا جب ہم زمین میں گم ہو گئے، کیا، پہلے بھی ایک دفعہ کہا کیا، حمزہ استفہام، اذا ضللنا، پھر دوبارہ 2-3 الفاظ کے بعد پھر کیا، یہ 2 دفعہ جو حمزہ استفہام آ رہا نا، سوادیہ حمزہ، اس میں تعجب کا اظہار ہے کہ انہوں نے کس طرح تعجب کا اظہار کیا۔ 2 دفعہ حمزہ استفہام، کیا واقعی ایسے ہی ہوگا؟ کیا اذا، جب ضللنا، ہم گم ہو گئے، فی الارض، زمین میں، کیا انا، یہ بھی تعجب کے اظہار کے لیے، واقعی انا، واقعی ہم، لم زبر لا، پھر تعجب میں تاکید کے لیے ہے، پھر لم زبر لا، ضرور ہی، یقیناً، فی میں، انا لفی، کیا واقعی ہم ضرور ہوں گے، فی میں، خلق جدید، نئی پیدائش، نیو کریشن، کیا ہم واقعی نئی پیدائش میں ہوں گے؟ کیا واقعی ہمارا نیا جنم ہوگا؟
کیا واقعی ہم ضرور نئی پیدائش میں ہوں گے؟ یعنی نئی زندگی واقعی ہمیں ملنے والی ہے جبکہ ہم زمین میں گم ہو چکے ہوں گے؟ کیونکہ اپنے بڑوں کو، باپ دادا پردادا کو، وہ بھی تو دیکھتے تھے نا کہ ان کی مٹی میں ان کی لاشیں، ڈیڈ باڈیاں پتہ نہیں کہاں سے کہاں غائب ہو گئی، حالانکہ ان کی حماقت اور بے وقوفی ہے وہ جو گم ہوئی ہے وہ کہاں جانا ہے انہوں نے گم ہو کے؟ وہ مٹی بھی اس رب کی ہے اور وہ بندہ بھی جو مٹی میں دفن ہے وہ بھی اس رب کا بندہ ہے۔ تو مٹی بلا رب کی اس امانت کو کہیں کہاں لے جائے گی؟ مٹی بھی ادھر ہے اور وہ بندہ بھی ادھر ہی ہے، کہیں نہیں گیا نکل کے باہر۔ یہ تو تمہاری حق درمی ہے کہ اتنے دلائل سننے کے بعد بھی تم یہ کہہ رہے ہو کہ کیا واقعی ہم زندہ کیے جائیں؟ واقعی ایسے ہوگا جبکہ ہم زمین میں گم ہو گئے ہوں گے؟ تو یہ کفار کی حق درمی ہے کہ اتنے زبردست دلائل کے بعد بھی وہ یہی تعجب اور حیرت کا اظہار کر رہے ہیں۔ بل اللہ پاک فرماتے ہیں اصل بات کیا ہے؟ آؤ ہم تمہیں بتائے دیتے ہیں۔ اصل بات یہ ہے بلکہ ہم وہ بازر بھی سے لقائی ملاقات اور ربہم اپنے رب کی کافرون منکر ہے، بل ہم بلقائی ربہم کافرون، بلکہ وہ اپنے رب کی ملاقات سے منکر۔ مطلب یہ ہے کہ یہ ضد اور ہٹ درمی ہے ان کی، اور یہ اس وجہ سے بھی اپنے رب سے ملاقات کا انکار کرنا چاہتے ہیں کہ اگر ہم نے اس عقیدے کو تسلیم کر لیا تو پھر ہمیں تو برے کام چھوڑنے پڑیں گے نا، اپنے نفس کی اور اپنی خواہشات کی پوجا پاٹ چھوڑنی پڑے گی، پھر تو ہمیں انبیاء کرام کی اطاعت اور فرما برداری میں زندگی گزارنی پڑے گی۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ یہ مانو ہی نہ کہ مرنے کے بعد ایک زندگی ہار پیشی ہے۔ اور سورۃ القیامہ جس میں قیامت کا تذکرہ بالخصوص ہے، اس کی پہلی 5 آیات کے اندر یہی مضمون بیان ہوا، لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ۔ پہلی 5 آیات کا میں ترجمہ ہی کیے دیتا، نہیں میں قیامت کے دن کی قسم کھاتا ہوں، اور نہیں میں بہت ملامت کرنے والے نفس کی قسم کھاتا ہوں۔ اور آگے اللہ پاک فرماتے ہیں کیا انسان گمان کرتا ہے کہ ہم کبھی اس کی ہڈیاں اکٹھی نہیں کریں گے؟ الن نجمع عظاما، کیا ہم اس کی ہڈیاں کبھی اکٹھی نہیں کریں گے؟ کیوں نہیں، بلا قادرین علی ان نسوی بنانا، کیوں نہیں، ہم انہیں ضرور اکٹھا کریں گے، اس حال میں کہ ہم قادر ہیں کہ ہم اس کی انگلیوں کے پور درست کر دیں۔ یہ جو پور ہوتے ہیں نا انگلیوں، اللہ پاک کہتے ہیں کہ ہم تو اس کے یہ پور اور اس کے فنگر پرنٹس تک جو ہے نا ان کو بھی درست کرنے پر قادر ہیں۔ اور آخری آیت میں اللہ پاک نے جو بات میں آپ کو سنانا چاہتا تھا وہ یہ ہے کہ بل یرید الانسان لیفجر امامہ، بلکہ انسان چاہتا ہے، اس لیے وہ انکار کرنا چاہتا ہے تاکہ وہ آئندہ آنے والے دنوں میں باقی زندگی میں نافرمانی کرتا رہے، اس لیے وہ انکار ہی کر دیتا ہے کہ چھوڑو، کیا ضرورت ہے اس عقیدے کو ماننے کی۔ اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ان قیامت کے منکروں کو کہہ دیجئے جو یہ کہتے ہیں کہ جب ہمارا جسم مٹی میں مل جائے گا، رل مل جائے گا، مکس اپ ہو جائے گا، غائب گم ہو جائے گا، تو کہاں سے ہمیں دوبارہ پیدا کیا جائے گا؟ اور یہ احمق اور بے وقوف یہ سمجھتے ہیں صرف ہم ایک داڑھ ہیں، ایک بدن ہے، باڈی ہے، جسم ہے صرف، انہیں پتہ ہی نہیں ان کے وجود کا ایک دوسرا اہم حصہ ان کی باڈی اور جسم کے اندر روح ہے، جو اصل چیز ہے۔ اور وہ روح اگر ہم کسی بھی بے جان چیز میں ڈال دیں
تو وہ چیز زندہ ہو جاتی ہے۔ اصل چیز تو روح ہے، روح ہمارا آرڈر حکم جو ہم ان میں اس وقت ڈالتے ہیں جس کا ذکر پیچھے گزرا، جب یہ رحم مادر میں تھا، جب یہ ماں کے پیٹ میں تھا، اس وقت ہم نے ثم نفخت فیہ من روحی، تو اس وقت ہم نے جو روح اس میں پھونکی تھی نا، وہ روح بھی اس کے جسم کا ایک اہم حصہ ہے۔ تو وہ روح تو ہمارے مقرر کردہ فرشتے، موت کے فرشتے، وہ اس کے جسم سے نکال کر اوپر لے آتے ہیں ہمارے پاس، اور وہ جو بدن، باڈی، ڈیڈ باڈی رہ جاتی ہے، یہ اسی کو سارا کچھ سمجھ بیٹھا ہے کہ جی وہ مٹی گل گئی تو کیا بنے گا، وہ جی ڈیڈ باڈی مٹی میں گل سڑ گئی تو کیا بنے گا، دوسرے حصے کو بلا ہی دیتا ہے، فراموش ہی کر دیتا ہے۔ جو روح ہمارے پاس ہے، وہ روح تو اگر ہم اس کی قبر کی ڈیری کے اندر بھی ڈال دیں تو وہ قبر کی ڈیری بھی دوبارہ انسان بن سکتی ہے۔ قل کہہ دیجئے یتوفاکم، فوت کرے گا تمہیں۔ فوت کرنا کا معنی کہ پورے کا پورا لے جانا، ٹو ٹیک، لے جانا۔ قل کہہ دیجئے یتوفا، قبض کرے گا کم، تمہیں، will take you، کون؟ ملک الموت، موت کا فرشتہ، موت کا فرشتہ قبض کرے گا تمہیں۔ ملک الموت قرآن مجید میں ملک الموت کہا جاتا ہے بار بار موت کے فرشتے کو۔ اسرائیل کا لفظ قرآن و حدیث سے تو ثابت نہیں ہے، اسرائیلی روایات میں اس کا ذکر آتا ہے۔ قرآن مجید ملک الموت ہی کہتا ہے، موت کا فرشتہ، اینجل آف دی ڈیتھ۔ اور قرآن مجید کے اندر سورۃ الانعام کی آیت نمبر 61 میں اللہ پاک نے ایک سے بڑھ کر زیادہ موت کے فرشتوں کا بھی ذکر کیا۔ وہ اس طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حتی اذا جاء احدکم الموت توفتہ رسلنا وهم لا یفرطون، جب تم میں سے کسی کی موت کا وقت آ جاتا ہے تو اسے ہمارے بھیجے ہوئے یعنی فرشتے وہ قبض کر لیتے ہیں، رسلنا ہمارے بھیجے ہوئے پیغامبر، وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ اور وہ کسی قسم کی کوئی کوتاہی نہیں کرتے۔ یہاں سارے جمع کے صیغے ہیں، تو اس سے اہل علم نے یہ مفہوم اخذ کیا ہے کہ دونوں قسم کی آیات کو ملا کر نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ باقاعدہ لوگوں کی روحیں قبض کرنے کا ذمہ دار اور نگران وہ تو ایک ہی فرشتہ ملک الموت، لیکن اس کے معاون و مددگار اور فرشتے بھی ہیں، جیسا کہ مسند احمد وغیرہ کی حدیث میں یہ ذکر ہے کہ جب مومن کی روح نکلتی ہے تو یہ ہوتا ہے، کافر کی نکلتی ہے تو یہ ہوتا ہے۔ تو اس حدیث کے اندر بھی ذکر موجود ہے کہ جب میت کی روح ملک الموت نکالتا ہے نا تو دوسرے فرشتے اس کو پکڑ کے جلدی سے اوپر لے جاتے۔ تو ملک الموت جو ہے وہ ایک فرشتہ ہے اور اس کے معاون و مددگار اور بھی 7 فرشتے ہوتے ہیں۔ قل یتوفاکم ملک الموت، کہہ دیجئے کہ تمہیں قبض کرے گا ملک الموت، موت کا فرشتہ، الذی جو وکلا مقرر کیا گیا ہے، وکلا مقرر کیا گیا ہے، اپوائنٹ کیا گیا ہے، فعل ماضی مجہول ہے، وکلا مقرر کیا گیا ہے، بکم تم پر۔ ان الفاظ سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ملک الموت اپنی مرضی سے کسی کی روح قبض نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ مقرر کرتا ہے جس کی روح قبض کرنے کے لیے کہ اب فلاں کی روح قبض کرنی ہے، اب فلاں کی روح نکالنی ہے، اپنی مرضی فرشتے بلا کہاں کرتے ہیں۔ اور ہمارے مسلمانوں نے تو یہاں تک کہانیاں گاڑ رکھی ہیں
کہ وہ فلاں بزرگوں نے جب ان کے مرید کی روح قبض کر لی تو انہوں نے موت کے فرشتے کو ایک تھپڑ مارا، اور کبھی کہتے ہیں کہ جناب وہ روحوں کا تھیلا ہی چھین لیا اس نے۔ العیاذ باللہ، نعوذ باللہ من ذالک۔ ڈیوٹی تو اللہ پاک لگا رہا ہے فرشتے کی، اور اگر کوئی فرشتے کو تھپڑ مارتا ہے، فرشتے سے اگر کوئی تھیلا چھینتا ہے تو وہ کس کا گستاخ ہے؟ اس فرشتے کا یا اس فرشتے کی ذمہ داری لگانے والے رب کا؟ بزرگوں کی طرف اس طرح کی بے سر و پا باتوں کی نسبت کرنا یہ کسی طرح درست نہیں ہے۔ وہ تو اللہ کے ولی تھے، نیک لوگ تھے، بھلا وہ اس طرح کا کام کس طرح کر سکتے؟ کہہ دیجئے کہ تمہیں موت کا فرشتہ قبض کرے گا، الذی وکل بکم، جو تم پر مقرر کیا گیا ہے، ثم الی ربکم، پھر تم اپنے رب ہی کی طرف، الی ربکم شروع میں آنے کی وجہ سے اس میں ہی کا معنی پیدا ہو گیا، الی ربکم، اپنے رب ہی کی طرف ترجعون، تم لوٹائے جاؤ گے۔ مطلب یہ ہے کہ کسی اور کی طرف نہیں لوٹائے جاؤ، کہیں اور نہیں جانا تم نے، اللہ کے علاوہ دیگر معبودوں ہستیوں کے پاس نہیں جانا، اپنے رب ہی کے پاس تمہیں لوٹ کے جانا ہے۔ وہ تمہاری جو روحیں قبض کی جائیں گی نا، تو اس کے بعد وہ روحیں اوپر اللہ کے پاس آسمانوں کی طرف لے جائی جاتی ہیں، اور پھر قیامت کے دن یہی روحیں تمہاری گلی سڑی ڈیڈ باڈیوں کے اندر ڈالی جائیں گی، اور تم دوبارہ کھڑے کر کے رب کے سامنے پیش کر دیے جاؤ۔ تو صرف اپنی ڈیڈ باڈی کے گلنے سڑنے پر توجہ نہ رکھو، جو اس میں سے اہم حصہ روح پر چڑھتی ہے اس پر بھی توجہ کرو، وہ دوبارہ ڈال دی جائے گی قیامت کے دن۔ وَلَوْ تَرَى، اور کاش، لو کا معنی اگر بھی ہوتا ہے اور کاش بھی، وَلَوْ، اور کاش، تَرَى، تو دیکھے، وَلَوْ تَرَى، اور کاش تو دیکھے، اذ، جب، المجرمون، مجرم لوگ، ناکسو، جھکائے ہوئے ہوں گے، رؤوسہم، اپنے سروں کو، عند ربہم، اپنے رب کے ہاں۔ اور کاش کیا انسان تو وہ منظر، وہ سین آج دنیا میں دیکھ لے کہ مجرم لوگ اپنے رب کے سامنے کھڑے ہیں اور مارے شرمندگی کے اور مارے حسرت و افسوس کے اپنی گردنیں اور اپنے سر جھکائے ہوئے ہیں۔ ناکسونا تھا اصل میں، ناکسونا، اللہ اکبر۔ اور ناکاسا ینکسو کا معنی ہوتا ہے جھکا لینا، سر کے بل الٹا کر دینا کسی چیز کو، مراد ہے ذلت، شرمندگی اور افسوس کے ساتھ جھکا لینا۔ تو اسے اسم الفاعل ہے ناکسن، اور اس کی جمع ہے ناکسون، نون گر گیا ہے، ناکسو، جھکائے ہوئے ہوں گے، رؤوسہم، اپنے سر، عند ربہم، اپنے رب کے ہاں، المجرمون ناکسو رؤوسہم، مجرم اپنے سر جھکائے ہوئے ہوں گے۔ کاش کہ تو یہ منظر ابھی دیکھ، criminals are hanging their heads، اور کہیں گے کیا؟ کہیں گے ربنا، اے ہمارے رب، ابصرنا، ہم نے دیکھ لیا، سارا کچھ ہم نے دیکھ لیا، وسمعنا، اور ہم نے سن لیا ہے، سب کچھ اپنی آنکھوں سے سن بھی لیا، دیکھ بھی لیا، جو جو تیرے نبی کہتے تھے آج وہ سارا کچھ آنکھوں سے دیکھ لیا، کانوں سے سن لیا۔ فرجعنا، واپس، ارجعنا، ملا کے پڑھیں گے، فرجعنا، پس ہمیں واپس بھیج دے، نعمل، ہم عمل کریں، صالحاً، نیک، انا، بے شک ہم، موقنون، یقین کرنے والے ہیں، ہمیں یقین آ گیا تیری اور تیرے نبیوں کی باتوں، واپس بھیجے جانے کی خواہش۔ اللہ پاک فرماتے ہیں اس کے جواب، وَلَوْ شِئْنَا،
اور اگر ہم چاہتے، یہ جو تم کہہ رہے ہو کہ آج ہم نے سارا کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا تو سارا کچھ دکھانے کے بعد اب ہمیں دوبارہ دنیا میں بھیج، تو یہ تو پھر زبردستی ہی تم سے نیک عمل کروانے والی بات ہوئی نا، زبردستی ہوئی نا پھر یہ تو، کہ تمہیں دکھا کر عذاب سامنے جہنم کا دکھا کر پھر تمہیں دنیا میں بھیج کر نیک عمل کروائے جائیں۔ امتحان تو نہ ہوا پھر بھائی، گن پوائنٹ پہ تو کسی سے بھی کوئی بھی کام کروایا جا سکتا ہے، برے سے برے آدمی سے بھی اچھا کام کروایا جا سکتا ہے گن پوائنٹ۔ تو جہنم دکھا کر اگر میں تمہیں واپس بھیج کر تم سے نیک کام کرواؤں تو پھر یہ کام تو پھر میں پہلے بھی کر سکتا تھا، دنیا میں بھی، تمہاری پہلی زندگی میں بھی یہ کام زبردستی والا کام تو اس وقت بھی میں کر سکتا تھا کہ تمہیں زبردستی ہدایت دیتا۔ وَلَوْ شِئْنَا، اور اگر ہم چاہتے، لام زبر لا تو ضرور آتینا، ہم دے دیتے، کل نفس، ہر نفس کو، ہر شخص کو، ہداہا، اس کی ہدایت، اور اگر ہم چاہتے تو ہر نفس کو اس کی ہدایت دے دیتے زبردستی والی۔ ہر بندہ ہدایت یافتہ ہوتا، ہر بندہ توحید والا ہوتا، ہر بندہ سنت کا متوالا ہوتا، ہر بندہ نمازی ہوتا، ہر بندہ حرام سے بچنے والا ہوتا۔ ولیکن، اور لیکن ہم نے ایسا کیا نہیں ہے، زبردستی کسی کو ہدایت دی نہیں ہے، اختیار دیا، جو چاہتا ہے ہماری بات ماننے، جو نہیں چاہتا نہ مانے۔ اگر ہم زبردستی ہدایت دے دیتے دنیا میں زبردستی، تو پھر وہ جو ہمارا قاعدہ قانون ہے، جب ابلیس نے آدم کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا تھا، اس وقت جو ہم نے بڑی مجلس میں بات کی تھی کہ جا تجھے اختیار دیا جاتا ہے، جو کرنا کر لے، اور ساتھ اللہ پاک نے یہ کہا تھا لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ، سورہ صاد، لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمِمَّنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ، کہ میں تجھ سے اور تیرے پیروکاروں سے جہنم کو ضرور بھر دوں گا۔ وہ پھر میرا قول کدھر گیا؟ اس بات کا کیا کریں؟ اگر زبردستی ہارے کو ہدایت دینی تھی تو پھر وہ تیرے پیروکار کہاں سے آنے تھے؟ اس لیے ہمارا یہ قاعدہ قانون نہیں ہے کہ واپس بھیجیں، زبردستی ہدایت تو ہم نے دنیا میں نے دی، اب قیامت کے دن تمہیں سارا کچھ دکھا کر زبردستی ہدایت دے، یہ کس طرح ممکن ہے؟ ولیکن حق القول، اور لیکن حق پکی ہو چکی، القول بات، منی میری طرف سے۔ کون سی بات میری طرف سے پکی ہو چکی؟ وہی بات جو میں نے اس وقت کہی تھی ابلیس کو، لَأَمْلَأَنَّ، شروع میں لام زبر لا، آخر میں نون ثقیلہ، لَأَمْلَأَنَّ، میں ضرور ہی بھر دوں گا، جہنم، جہنم کو، من الجنۃ، جنوں سے، والناس، اور انسانوں سے، اجمعین، سب سے، میں سب انسانوں اور جنوں سے ضرور ہی جہنم کو بھر دوں گا۔ سب سے مراد یہاں وہ انسان اور جن ہیں جو اس شیطان کی پیروی کرنے والے، ان سے جہنم کو ضرور ہی بھر دوں گا۔ اس لیے واپسی والی کوئی بات یہاں نہ کرنے کی ضرورت ہے، نہ چلے گی۔ اللہ اکبر، فذوقوا، اب ان کی سزا کا اور ہمیشگی کے عذاب کا ذکر ہے۔ فذوقوا، پس چکھو، بما، بازر بھی کو، کس کو چکھو؟ ما نسیتم، جو تم نے بلا دیا تھا، لقاء یومکم ھذا، اپنے آج کے دن کو، یہ تمہارا ہی دن تھا نا، یہ تمہارے ہی لیے جزا سزا کا دن تھا، اس لیے یہ تمہارا ہی دن ہے، تو یہ عذاب چکھو اس سبب سے جو تم نے اپنے آج کے اس دن کی ملاقات کو بلا دیا، فراموش کر دیا۔ بلا دینے سے مراد نسیان نہیں، بلکہ فراموش کرنا، نظر انداز کرنا، مانتے نہیں تھے تم، تیاری نہیں کرتے تھے اس دن، تو آج اس سبب سے چکھو، عذاب کا سبب بھی بیان کر دیا۔
انا نسیناکم، بے شک ہم نے بھی تمہیں بلا دیا ہے. جس طرح کہ سورہ طٰہٰ میں ہے، موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا نا، لا یضل ربی ولا ینسا، میرا رب نہ بھٹکتا ہے اور نہ ہی بھولتا ہے. یہ نسیان تو ایک بیماری ہوتی ہے، یہ تو نقص ہے. لیکن مراد ہے یہاں فراموش کر دینا، یعنی ایسے کسی کو نظر انداز کر دینا جیسے کہ بندہ بھول ہی گیا اس کو. ایک ہوتا ہے نا کسی کو صدا دے کے بندہ اس کی کو خبر بھی لیتا ہے کیا حال ہے، پتا تھا کہیں نہیں، ان کو جہنم میں پھینک کے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے بھی ان کو فراموش کر دیا. انا نسیناکم، بے شک ہم نے تمہیں بلا دیا. وذوقوا، رک کا معنی ہوتا ہے چک، اور اس کی جمع ذوقوا، اور چکھو عذاب الخلد، ہمیشگی کا عذاب. فاضر بھی اس کی وجہ سے ما جو کنتم تھے تم تعملون، عمل کیا کرتے، جو تم اعمال کیا کرتے تھے نا، اپنے ان اعمال کی بدولت، ان کے سبب سے آج یہ ہمیشگی کا جہنم کا عذاب چکھو. اللہم لا تجعلنا منہم، اللہ ہمیں اپنی رحمت میں رکھے، اور اللہ تعالی ہمیں مرنے کے بعد کی زندگی پہ پختہ یقین عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہم سب کو آخرت کے دن کی اور اللہ کے سامنے پیش ہونے کے دن کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.